السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کا یہ 31st لیکچر ہے. ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. یعنی لاسٹ ٹائم ہم نے جو ڈسکشن کی تھی 30th لیکچر میں وہ تھی ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی. اب جو ہم اس ایریا میں دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ہے فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی، یا یوں کہہ لیں کہ ہم آڈٹ کی بات کریں گے. Audit is a kind of an accountability to really see whether the rules, the procedures have been complied in the financial transactions or not. So, we will also talk about performance audit. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم کون سے ایریاز جو ہیں وہ کور کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے آج کے لیکچر میں کہ آڈٹ کا کانسیپٹ کیا ہے. یہاں پہ یہ میں بتاتی چلوں کہ آڈٹ جو ہے وہ فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی سے ریلیٹ کرتا ہے. یعنی ہم نے جو ایک ٹاپک پبلک فائنینس کا کور کیا تھا اس میں جس چیز کی ہم نے بات کی تھی کہ پبلک منی جو ہے اس کا اس کا ایکسپینڈیچر ہے وہ کسی طریقے سے کسی قانون کے تحت جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب یہ آڈٹ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ آڈٹ کا کانسیپٹ جو ہے ایکسپینڈیچر سائڈ سے ریلیٹ کرتا ہے. پہلے یہ کانسیپٹ کیا ہے اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ریلیٹ ٹو دی اسپینڈنگ آف دی پبلک منی. پھر دوسرا کانسیپٹ جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے پرفارمنس آڈٹ کا. پرفارمنس بجٹنگ کی ہم نے بات کی تھی. پرفارمنس آڈٹ جو ہے وہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ پرفارمنس بجٹ بناتے ہیں تو آپ کا جو میکینزم ہے وہ آف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ آڈٹ کا وہ پرفارمنس آڈٹ ہونا چاہیے. تو اس کانسیپٹ کو ہم دیکھیں گے کہ پرفارمنس آڈٹ جو ہے وہ کیا کانسیپٹ ہے. تو سب سے پہلے ڈیفینیشن آف آڈٹ. آڈٹ کی ویسے تو بہت سی ڈیفینیشنز ہیں لیکن جو ڈیفینیشن ہم نے صرف 2 آج سلیکٹ کی ہیں ڈیفینیشنز، اور اس میں سے پہلی جو ڈیفینیشن آپ کے سامنے سلائیڈ پر ہے وہ ہے این ایگزامینیشن اینڈ ویریفیکیشن آف اے کمپنیز فائنینشیل اینڈ اکاؤنٹنگ ریکارڈز دیٹ سپورٹ ود دی سپورٹنگ ڈاکیومنٹ which has a backing of professionalism in it. So what it says is that کمپنی یہاں پہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے. آڈٹ جو ہے وہ نہ صرف پبلک آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے بلکہ وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں بھی آڈٹ جو ہے وہ اسینشیل کمپوننٹ ہے. اس کا پرپس یہ ہے کہ آپ جو پیسہ دیتے ہیں چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا پبلک سیکٹر میں ہو اس کو خرچ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور اگر اس طریقہ کار سے پیسہ خرچ کیا جائے اور آڈیٹرز اس کو اپروو کر دیں، یعنی آپ پراپرلی اپنا جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں اس کو ریکارڈ کریں، تو اس یعنی ریکارڈ کریں یعنی لکھ کے ڈاکیومنٹ کر کے، اور ود آل دی ڈاکیومنٹس اینڈ پیپرز اٹ شوڈ بی کمپلیٹ ان دیٹ سینس. تو یہ پہلی ڈیفینیشن ہے کہ ویریفیکیشن آف اینی فائنینشیل ریکارڈ ود دی سپورٹنگ ڈاکیومنٹس اینڈ اٹ شوڈ بی چیکڈ بائی سم پروفیشنل آڈیٹرز. دوسری ڈیفینیشن ہے آڈٹ کی جو یہ ہے کہ وہ بھی آرگنائزیشنل اکاؤنٹ سے ڈیل کرتی ہے. What this definition says is that it is a formal examination of an organization's account or financial situation. An audit may also include examination of compliance with applicable award terms, laws, regulations and policies. تو آپ اس چیز پہ دیکھیں توجہ کریں. جو چیز اس ڈیفینیشن میں توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ فائنینشیل سچویشنز کا ریکارڈ کرنا، یعنی آپ اس کو ایگزامن کریں اور آپ دیکھیں کہ آیا وہ تمام قوانین یا ریگولیشنز یا لاز جس کے تحت آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی اجازت ملی ہے کیا ان کو فالو کیا گیا ہے یا نہیں. اور جو ایک اہم چیز ہے اس میں کہا ہے فائنینشیل اکاؤنٹ اور فائنینشیل سچویشن، یعنی جو کسی بھی آرگنائزیشن کے اکاؤنٹس ہیں وہ یا اس کی جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ پراپرلی ریکارڈڈ ہے. اور آڈٹ کا مقصد ہے کہ ایگزامینیشن، یعنی اس چیز کو آپ ایگزامن کریں یعنی دیکھیں کہ وہ چیز جو پیسہ خرچ کیا گیا ہے وہ ان تمام قوانین پروسیجرز یعنی قاعدے قوانین طریقے سے جو لکھے ہوئے طریقے ہیں وہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کمپلیٹ کی گئی ہیں.
عام طور پہ جو آڈٹ کا کانسیپٹ ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. یہاں پہ میں بتاتی چلوں آپ کو. ایک ہے انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, ایک ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے. اور انٹرنل آڈٹ جو ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جب بھی ایکسپینڈیچر کے لیے اپروول کے لیے بھیجا جاتا ہے. یہاں پہ یوں میں آپ کو مثال دیتی ہوں. مثال کے طور پہ جیسے بجٹ میں تو ہم نے بات کی تھی کہ ایک آئٹمائزڈ بجٹ ہوتا ہے. آئٹمائزڈ بجٹ کی ہم نے یہی کہا تھا کہ مثال کے طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ کسی آرگنائزیشن نے فرنیچر پرچیز کرنا ہے. جسٹ فار ایگزامپل, آئی ایم گیونگ یو این ایگزامپل, دیر آر نمبر آف تھنگز دیٹ آرگنائزیشنز پرچیز ڈیورنگ اے ایئر. تو اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر یہ کہا گیا ہے کہ فرنیچر پرچیز کرنا ہے اس سال میں, آفس فرنیچر, اور آفس فرنیچر جو ہے وہ ایک آئٹم کے تحت اپیئر کرے گا بجٹ میں. اب اس کو اسپینڈ کرنے کا یعنی خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے. عام طور پہ جو سرکاری ادارے ہیں وہ طریقہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر ایک خاص لیول سے ایکسپینڈیچر زیادہ ہے, اگین میں آپ کو مثال دوں گی کہ اگر وہ 2000 کے اندر کا ایکسپینڈیچر ہے اس کے لیے آپ کو کوٹیشنز کال نہیں کرنی پڑتی. لیکن بعض دفعہ جو ہے وہ فار دی پرپز آف دس انشورنگ فائنینشیل کنٹرول اس چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کی پرچیز ایکسیڈ کرتی ہے 10,000 سے تو آپ کو اس میں کوٹیشنز کال کرنی پڑتی. کوٹیشنز کا مطلب یہ ہے کہ جو اس چیز کے, اس آئٹم کے سپلائرز ہیں, آپ اس کو انوائٹ کریں, آپ کہیں کہ آپ کو یہ چیز, اس کے لیے اپلیکیشنز انوائٹ کریں اور آپ کہیں کہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ آئٹم جو ہے وہ سپلائر آپ کو سپلائی کرے. تو آپ اس کے لیے کہیں گے کہ 3 مختلف سپلائر سے اس آئٹم کی پرچیز پرائس پوچھیں گے اور جس کی پرائس سب سے کم ہوگی اس سے آپ پرچیز کر لیں گے. تو آڈٹ کا یہ ایک طریقہ ہے جو انٹرنل آڈٹ ہے, وہ انشور کرتا ہے کہ آیا آرگنائزیشن نے وہ آئٹم پرچیز کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھا کہ 3 سپلائر سے پرائس جو ہے وہ مانگی. پرائس مانگنے کو کوٹیشن بھی کہتے ہیں, یعنی 3 مختلف سپلائرز نے پرائسز کو کوٹ کیا, اور اگر پرائسز کو کوٹ کیا تو کیا جس سپلائر کی سب سے کم پرائس تھی اس سے آئٹمس پرچیز کی گئیں, اور پرچیز کی گئیں تو بل تھرو چیک پے کیا گیا, اور پھر چیک پے کیا گیا تو اس کی رسیٹ ملی, اور وہ سب چیزیں جو ہیں یعنی کاغذ کی جو کارروائی ہے وہ مکمل ہونی چاہیے. یہ طریقہ ہے, ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز استعمال کرتی ہیں. کچھ پرائیویٹ سیکٹر کی جو ادارے ہیں وہ بھی یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ صرف یہ مثال اس لیے دی کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ وہ کون سے قاعدے, قوانین اور ریگولیشنز, پروسیجرز ہیں جن کی ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک مثال دی کہ یہ ایک مثال ہے. ویسے بہت بے شمار فائنینشیل پروسیجرز ہوتے ہیں جس کا ہم ریفرنس جو ہے جب ہم آگے چلیں گے تو اس کا ہم ریفرنس دیں گے. اب اگین آپ کے سامنے یہ بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی, اور جو میں نے آپ کو مثال دی ہے اس سے یہ جو ایکسپلینیشن فردر دی ہے وہ اور کلیئر ہو جائے گی. یعنی اس یہاں پر یہ ایکسپلینیشن دی ہے کہ جو آڈٹ کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سارے ڈاکیومنٹس موجود ہیں, یعنی وہ سارے ریکارڈز موجود ہیں, رپورٹس موجود ہیں, کوٹیشنز موجود ہیں. اور میں نے انٹرنل کنٹرول یا انٹرنل آڈٹ کی بات کی, تو جو چیز ایگزامن کی جاتی ہے ڈیورنگ آڈٹ وہ ہے ڈاکیومنٹس, ریکارڈز, رپورٹس, سسٹم آف انٹرنل کنٹرول, اکاؤنٹنگ پروسیجرز اینڈ ادر ایویڈنس فار ون اور مور پرپز آف دا فالوئنگ پرپسز, رائٹ. تو اس میں یہ جو آپ کو مثال دی تھی اس میں یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو 3 کوٹیشنز کا ہے اگر وہ آئٹم پرچیز کر لی ہے تو جو انٹرنل آڈٹ ہے وہ یہ اور ایکسٹرنل آڈٹ جو ہے وہ یہ دیکھے گا کہ کیا انٹرنل آڈٹ نے ان تمام چیزوں کی جو ایپلیکیشن ہے, یعنی ڈاکیومنٹس جو ہیں, رسیدیں جو ہیں, سپلائرز کی جو پرائس کوٹڈ پرائسز ہیں وہ تمام جو ہیں وہ موجود ہیں.
ایک چیز اور ایڈ کرتی چلوں، وہ یہ ہے کہ جب پرچیزز ہوتی ہیں، خاص طور پہ پبلک منی جب اسپینڈ کی جاتی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ادارے میں ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں، پرچیز کمیٹی کہہ لیں کا نام دے لیتے ہیں، مختلف ادارے مختلف نام دیتے ہیں. تو اس کمیٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ تمام پروسیجر کو انشور کرے. پھر اداروں میں انٹرنل آڈیٹرز بھی ہوتے ہیں، اور وہ انٹرنل آڈیٹرز جو ہیں وہ انشور کرتے ہیں کہ یہ تمام پروسیجرز جو ہیں وہ فالو کیے گئے ہیں. اور فالو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، جو کہ ہم اگلی سلائڈ پر دیکھیں گے. یہ تمام چیزیں دے آر ڈن فار دا فالوئنگ پرپز. نا اس میں سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے یہ تمام کارروائی کرنے میں جب آپ پرچیز کرتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پروپرائٹی آف دی اکاؤنٹس، یعنی یہ دیکھنا مقصد ہوتا ہے کہ جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں وہ صحیح ہیں. پروپرائٹی مینس پراپرلی، یعنی دے آر ٹرو، دے آر اوتھینٹک، دے آر ریئل، دے آر ناٹ فڈجڈ، دے آر ناٹ میڈ اپ اور مینوپولیٹڈ. تو پہلا جو اس کا ایگزامینیشن کا پرپس ہے وہ ہے پروپرائٹی آف دا ڈاکیومنٹس. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا میتھمیٹیکلی، یعنی جو کیلکولیشنس کی گئی ہیں کسی بھی آئٹم کو پرچیز کرنے کے لیے، وہ صحیح ہے. دوسری چیز جو اس آڈٹ کا مقصد ہوتا ہے وہ ہے ascertaining whether all transactions have been recorded. یعنی تمام جو ٹرانزیکشنز کا مطلب ہے وہ تمام ڈیلز جو کسی ادارے نے کسی آؤٹ سائڈ سپلائر کے ساتھ کی ہیں وہ ساری ڈاکیومنٹڈ ہیں. یہ بات میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہی کہ جو بیوروکریسی ہے اس کا ایک بہت اہم جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آئے. کوئی بھی فیصلہ اس وقت تک نہیں کہلاتا اداروں میں جب تک کہ وہ اس کی ایک ریٹن شکل نہ ہو. یعنی کوئی ڈیسیژن جو ہے، اگر کوئی آپ کو زبانی کہہ دے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن اس فیصلے کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک لکھا ہوا وہ فیصلہ آپ کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں نہ ہو. تو جو آڈٹ کا پرپس ہے کہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں وہ ریکارڈڈ ہوں، یعنی وہ بلیک اینڈ وائٹ میں سارے پروسیجرز جو ہیں وہ پورے ہوئے ہوں. تو یہ اس کا سیکنڈ مقصد ہے. تو تیسرا جو پرپس ہے وہ ہے determining whether transactions are accurately reflected in the accounts and the statements drawn in accordance with accepted accounting principles. اب یہاں پہ پورا جو اکاؤنٹنگ کا میکینزم ہے وہ comes into play. یعنی کوئی بھی ادارہ ہے، اب چونکہ ہم اکاؤنٹنگ تو اس وقت پڑھ نہیں رہے ہیں، لیکن اگر آپ اکاؤنٹنگ کا کورس لیں اور اس میں آپ اکاؤنٹنگ کے سسٹمز کو پڑھیں تو میں بریفلی آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس میں یہ ایک ہر آرگنائزیشن کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں اس میں ایک ڈاکیومنٹ، ایک کتاب ہوتی ہے جس کو ابھی اس کا ذکر ہم کریں گے. اس میں یہ سارے سسٹمز لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اکاؤنٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ میکینزمز ڈیولپ کرنے ہیں. تو اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پیسہ اسپینڈ کرنا ہے تو اس میں وہ جہاں سے آپ نے پیسہ نکالنا ہے بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہو. تو پبلک سیکٹر کے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کسی نیشنل بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. پھر اس بینک سے بینک آپ کو ایشو کرتا ہے چیک بک جو کہ کسی انڈیویجول کے نام پہ نہیں ہوتا. ون آف دی پوزیشنز جو ہے آرگنائزیشن کی، مثال کے طور پہ اگر فائنینشیل پروسیجر جو ہے ڈائریکٹر فائنینس اگر ہے تو اس کے نام پہ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کھولا جاتا ہے. سو اٹ از ناٹ پرسن بٹ اٹ از دی پوزیشن جس کے اس سے وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، بٹ دے وڈ آف کورس بی اے پرسن. سو ایک اکاؤنٹنگ پروسیجرز ہے، آپ کے رجسٹرز ہوتے ہیں جس میں ٹوٹل اماؤنٹ جو کسی بھی آئٹم کے لیے موجود ہوتا ہے وہ درج کیا جاتا ہے. پھر وہ جو اسپینڈ ہوتا ہے اور اس کی ڈیٹ کے ساتھ، اور جو بھی ریسیٹس یا واؤچرز ہیں ان کے ساتھ اس کو اپینڈ کیا جاتا ہے. رجسٹر میں ساری انٹری ہوتی ہے، اکاؤنٹس کی جو ریسیٹس ہیں وہ ساری لگائی جاتی ہیں. سو یہ انشور مقصد یہاں بتانا یہ ہے کہ یہ بھی آڈٹ کا پرپس ہے کہ یہ انشور کیا جائے
کہ تمام ڈاکیومنٹس موجود ہیں، ریکارڈڈ ہیں، اور اس کا ایک پراپر اکاؤنٹنگ جو بھی آرگنائزیشن کا سسٹم ہے اس کو فالو کیا گیا. تو 3 مقاصد ہیں کسی بھی آڈٹ کے. ایک تو دیکھنا کہ پراپرائٹی اینڈ میتھمیٹیکل ایکوریسی ہے ہونی چاہیے. دوسرا وی وانٹ ٹو ایسرٹین کہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ایکوریٹ ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ پراپر اکاؤنٹنگ پروسیجرز جو ہیں اس آرگنائزیشن کے وہ فالو کیے گئے ہیں. تو کوئی بھی ایکسٹرنل آڈیٹر ہوگا کم از کم وہ ان 3 چیزوں کو ضرور دیکھے گا. تو فائنینشیل آڈٹ جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہی ایکسپینڈیچر آف پبلک منی سے ڈیل کرتا ہے کہ فائنینشیل آڈٹ کا مقصد یہی ہے کہ تمام فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو ان 3 مقاصد کی نظر سے دیکھا جائے اور یہ انشور کیا جائے کہ وہ جو پیسہ کسی ادارے کو ملا ہے وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو، نہ صرف مقصد کے لیے استعمال ہو بلکہ جس بجٹری آئٹم سے وہ ایکسپینڈیچر نکالا گیا ہے وہ اسی آئٹم پر خرچ کیا جائے. یہ نہ ہو کہ جو پیسہ بجٹ میں آیا ہے وہ فرنیچر کی پرچیز کے لیے ہے اور وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو جائے. سو یہ ایک فائنینشیل آڈٹ جو ہے اس کا یہ ایک پرپس ہوتا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ جو پبلک کے ادارے ہیں ان میں جو پروویژنز ہیں، کیونکہ ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کو زیادہ ڈیل کر رہے ہیں اور ہم نے یہ بات جو بھی بات کی ہے اس کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا کانسٹیٹیوشن میں کس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. تو آرٹیکل 169 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا 1973 کی کانسٹیٹیوشن کا، اس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ کون سا ادارہ ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آڈٹ ان دی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن جو ہے اس کو انشور کرے. تو ایز دس slide reads that it says that Article 169 of the Constitution gives the function of the Auditor General of Pakistan. And who heads? The Auditor General heads the Audit and Accounts Organization of Government of Pakistan. This organization under the Audit and Accounts Order 1973 ensures that public money is spent and transactions are made in accordance with the financial rules. اب دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل ہے 169، اس کے تحت آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا جو آفس ہے وہ کریٹ کیا گیا، رائٹ. لیکن کانسٹیٹیوشن چونکہ ایک براڈ پیرامیٹرز ہمیں دیتی ہے، جو اس کے آگے اس کے لیے رولز چاہیے یا اس کے لیے کوئی ایکٹ چاہیے وہ بعد میں لیجسلیچر سے پاس ہوتا ہے. تو اس جو آپ کو سلائیڈ سے بات سامنے آتی ہے کہ ایک آرڈر جو ہے، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس آرڈر جو ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ بنایا گیا، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس آرڈر. یعنی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس آرڈر کا مطلب ہے یہ رول فریم کیا گیا جس کو اینڈ آل دا لاز ریمبر دس تھنگ ہیو ٹو بی پاس تھرو دی اسمبلی کو اسے اپروو کرنا پڑتا ہے. اینی بل، اینی لا، اینی ریگولیشن ہیز ٹو بی پٹ بفور دا اسمبلی till it acquires the shape of a law. So ایک یہ جو ہے ایک آرڈر کہہ لیں یہ جاری کیا گیا 19 جس کے تحت یہ تھا کہ آڈٹ کے اس میں سے رولز نکلے کہ آڈٹ کے رولز کیا ہونے چاہیے گورنمنٹ کے. سو یہ ایک باقاعدہ ایک وہ طویل ڈاکیومنٹ ہے جو بڑی وضاحت سے ہر چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ ٹرانزیکشنز کو کیسے ریکارڈ کیا جائے اور یہ انشور کیا جائے کہ جتنی بھی پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز جو ہیں اس میں جتنے بھی اکاؤنٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ اس آرڈر کے تحت جو ہیں وہ کیے جائیں گے. یعنی جو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس آرڈر ہے اس کے تحت کیے جائیں گے. تو اس پوائنٹ ان ٹائم یعنی جو ہم بات ابھی کر رہے ہیں اس وقت آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک جو ہے لا ایگزسٹ کرتا ہے جس کے تحت تمام چیزیں جو ہیں ٹرانزیکشنز فائنینشیل جو ہیں وہ ہوتی ہیں کسی بھی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں. ہاں اگر آپ ایک کوئی ایڈوانسڈ کورس اکاؤنٹنگ میں یا پبلک فائنینس میں، جیسے کہ میں نے اپنے when we were talking about public finance جو ہم نے 3 لیکچرز پہ کور کیا تھا،
تو میں بات کری تھی کہ اگر آپ کورس لیں پبلک فائنینس میں تو آپ ان چیزوں کو مزید تفصیل میں پڑھیں گے, لیکن اس پوائنٹ ان ٹائم میں فار دا پرپز آف دس کورس آئی تھنک دس از سفیشینٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از دس لا which has all these rules that how financial transactions should take place. Now it further says that the accounts of the federation and the provinces will be kept according to this order. یہی جو order ہے اس کے تحت جو ہے تمام اکاؤنٹس جو ہیں فیڈریشن کے بھی اور پروونسز کے بھی. اور یہاں پہ یہ چیز بتانا ضروری ہے کہ جو چیز ہم کانسٹیٹیوشن میں دیکھتے ہیں اس کی اپلیکیشن صرف فیڈرل لیول پر نہیں ہوتی, اس کی اپلیکیشن چاروں صوبوں میں ہوتی ہے, اور تمام ریکارڈ جو ہے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کا وہ انہی قوانین اور انہی رولز کے تحت جو ہے وہ چلانا جو ہے وہ ضروری ہے. یعنی فائنینشیل ٹرانزیکشنز جتنی بھی ہیں چاہے پروونشل لیول پہ ہوں فیڈرل لیول پہ, اس کے لیے قوانین جو ہیں وہ یکساں ہیں, اس میں کوئی علیحدہ نہیں ہے وہ. اب یہ کوشچن ہے یوز آف پبلک منی. جیسے ہم نے یہ بات کہی تھی جب ہم پبلک فائنینس میں بات کر رہے تھے کہ جو پبلک منی ہے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو پیسہ حکومت کے پاس آتا ہے وہ پیسہ ہوتا ہے ٹیکسز کے ذریعے آتا ہے یا نان ٹیکس ریسیٹس ہوتی ہیں, اور ہمیں معلوم ہے کہ نان ٹیکس ریسیٹس کیا ہوتی ہیں. اور پھر تیسرا جو میجر سورس ہے یہ ہے کہ گورنمنٹ بورو کرتی ہے. گورنمنٹ بورو کرتی ہے within the country and outside the country. So یہ تمام پیسہ جو ہے پبلک منی ہے. اب آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کہ پبلک منی جو ہے اس کو اسپینڈ کرنے کا جو طریقہ ہے, اور ایک کتاب جو کہ سلائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ ہینڈ بک. ایک ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ ہینڈ بک ہوتی ہے ہر جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اور اس میں جو بھی فائنینسز سے اور اکاؤنٹ سے ڈیل کرتا ہے وہ کتاب ان کی میز پر ضرور موجود ہوتی ہے. اور اس کتاب میں وہ تمام طریقے دیے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس میں سب سے جو کتاب کو جب آپ کھولیں تو the first sentence that the book has it reads that it says that spend the public money as if you are spending your own money. یعنی اس کو اس طرح سے استعمال کریں کہ جیسے یہ آپ کا اپنا پیسہ ہے. اس میں جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہے وہ پروڈنس کا ہے. پروڈنس کا مطلب ہے کہ احتیاط سے اور کفایت شاری سے اور سوچ سمجھ کے پیسہ جو ہے وہ خرچ کریں. تو یوز آف پبلک منی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ پبلک آرگنائزیشنز رن کرتے ہیں اور جو فائنینس اور اکاؤنٹس پبلک سیکٹر آرگنائزیشن سے ڈیل کرتے ہیں. سو پروڈنس از دی ایلیمنٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ دا یوز آف دی پبلک منی. اب ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو, یہ تو ہم نے آڈٹ کی بات کی کہ فائنینشیل آڈٹ کے براڈ پیرامیٹرز آپ کو بتائے, کیونکہ ہم فائنینشیل آڈٹ ایک بڑا اسپیشلائزڈ ڈسپلن ہے, ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے اور اس کے اندر بہت فائنر ڈیٹیلز ہیں, لیکن ہم نے اس کے براڈ پیرامیٹرز یہ بتائے کہ اٹ از ایگزامینیشن آف دا ریکارڈ, اکاؤنٹنگ آف دی آرگنائزیشن اینڈ دا ایکسپینڈیچر آف منی اکارڈنگ ٹو دا رولز, procedures and policies that are outlined. And for public sector organization, we have seen that there is this audit and accounts order جس کے تحت تمام ایکسپینڈیچر جو ہے وہ رولز کے مطابق جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اب یہ تو کانسیپٹ تھا آڈٹ کا, لیکن جو اب کانسیپٹ جس کی ہم بات آگے کرنے چلے ہیں وہ ہے پرفارمنس آڈٹ کا. یہ کانسیپٹ جو ہے, یہ کانسیپٹ پرفارمنس بجٹنگ, جیسے میں نے لیکچر کے شروع میں کہا, پرفارمنس بجٹنگ سے ریلیٹڈ ہے. اور ہم نے یہ بات جب پرفارمنس بجٹنگ کی بات کر رہے تھے یہ بات بتائی تھی کہ پرفارمنس بجٹنگ ریلیٹ کرتا ہے آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز سے, ٹاسک سے, اور جو فنکشنز آرگنائزیشن نے پرفارم کرنی ہے ان سے ریلیٹ کرتا ہے. یعنی بجٹ جو ہے, جب آپ پرفارمنس بجٹ بناتے ہیں تو اس میں یہ تمام چیزیں کہ آپ کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اکمپلش کریں گے ان اے گیون پیریڈ آف ٹائم, اس پہ کتنے اخراجات آئیں گے وغیرہ وغیرہ. تو پرفارمنس آڈٹ جو ہے وہ بھی پرفارمنس بجٹنگ سے ڈیل کرتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جن کے لیے پیسہ لیا, کیا وہ ایکٹیویٹیز آپ نے کمپلیٹ کی یا نہیں. تو جیسے کہ سلائیڈ میں ہے, the slide reads as follows. It says
The term value for money refers to the way in which resources, financial, human and physical, have been allocated and utilized by the entity. تو یہاں پہ ورڈ استعمال ہوا ہے entity. entity کا مطلب صرف یہاں پہ اتنا ہے organization, یعنی value for money کو inverted commas میں لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ خرچ کیا گیا, کیا پیسہ اس پیسے سے was there a real return of the money, did the organization get the value for the money, یعنی اس کی ریٹرن جو ہے, جو پیسہ اسپینڈ کیا گیا ہے اس کا واقعی ہی آرگنائزیشن کو ریٹرن ملا ہے, اس کی ویلیو ملی ہے, یعنی پیسہ جو ہے اسکونڈر نہیں کیا گیا, جس مقصد کے لیے پیسہ جو ہے لیا گیا تھا وہ اسی طرح استعمال کیا گیا ہے. اور جو ریسورسز جن کے لیے, جیسا کہ سلائیڈ میں ہے کہ جو ریسورسز جن کے لیے پیسہ لیا گیا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں. دے کوڈ بی ہیومن, مٹیریل, کیپٹل, 3 kinds آف ریسورسز, فائنینشیل, جو بھی ہیں وہ استعمال انہی مقصد کے لیے کیا گیا. سو جو کانسیپٹ ہے پرفارمنس آڈٹ کا, وہ انورٹیڈ کاماز جو سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, ویلیو فار منی, یعنی the true worth of the money has been received by the organization. Okay, now we are going to further explain performance audit جو ہے. Performance audit, as you see it on the slide, is a systematic evaluation of the expenditure that the organization has made. And the slide reads as follows. It is an objective and systematic examination of public sector organizations' program, activity, function or management systems and procedures to provide an assessment of whether the entity in the pursuit of predetermined goals has achieved economy, efficiency and effectiveness in the utilization of its resources. So اس میں جو چیز آپ دیکھیں اور انڈر لائن کی ہوئی ہے سلائیڈ میں, وہ یہ ہے کہ جو بھی ویلیو فار منی ہے یا ایکسپینڈیچر جو آرگنائزیشن نے کسی چیز کے کسی آئٹم پہ کیا ہے, اٹ مسٹ کیپ ان ویو دیٹ اٹ واز ڈن اکنامکلی, ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی. اور جو باٹم لائن ہے پرفارمنس آڈٹ کی, یہ 3 امپورٹنٹ جو ویریبلز ہیں, یعنی اکانومی, ایفیشنسی اور افیکٹونیس, یہ واٹ ایور دا منی واز, the true value for money would be if it was done economically, and if it was spent economically, if it was spent efficiently, and if it was spent effectively. اور یہ ہے کہ جو in the pursuits of its objective, جو بھی مقاصد تھے, یعنی جو بھی ایکٹیویٹیز, جن ایکٹیویٹیز پہ آرگنائزیشن نے پیسہ اسپینڈ کیا, یا اگر کوئی اور ایکسپینڈیچر کی آئٹم تھی, مٹیریل پرچیز کیا, یا ہیومن ریسورس جو ہے اس کو ہائر کیا, تو ان تمام چیزوں کے لیے جب آرگنائزیشن نے پیسہ اسپینڈ کیا تو ان 3 جو یہ پیرامیٹرز ہیں, ان کے بیسس پر پرفارمنس آڈٹ جو ہے اس کو وہ ایگزامن کرتا ہے آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز کو. سو جو پرفارمنس آڈٹ ہے اصل میں بہت دوسرے فائنینشیل آڈٹ کے نسبت جو ہے بڑے انڈیپینڈنٹلی ان 3 پیرامیٹرز کو, اکانومی, ایفیشنسی اور افیکٹونیس کو جو ہے وہ اینالائز کرتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں. اب ہم دیکھیں گے کہ اکانومی, ہم نے یہ 3 جو کانسیپٹس ہیں یا پیرامیٹرز جو ہیں جس کے بیسس پر پرفارمنس آڈٹ کسی بھی آرگنائزیشن کی فنکشنز کو اسیس کرتا ہے یا ایگزامن کرتا ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ کانسیپٹ کس طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے جب ہم پرفارمنس آڈٹ کی بات کرتے ہیں. تو اکانومی کا جو کانسیپٹ ہے, اٹ از کنسرنڈ ود منیمائزنگ دی کاسٹ آف ریسورسز, اور ریسورسز میں آ جاتے ہیں اسٹاف, مٹیریلز, اکوپمنٹس used for an activity in the pursuit of its objective, and whether they are in accordance with sound administrative principles and practices and management policies. تو یہ دیکھیے کہ اکانومی کا کانسیپٹ جو ہے کہ ریسورسز کا بیسٹ پاسبل یوز جو ہے وہ کیا گیا, یعنی آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کاسٹ کو منیمائز کریں جب آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی اب ہم آگے مثال دیں گے کہ کہاں پر اکانومی کا کانسیپٹ جو ہے
کس طرح سے آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں. اس کی ایک مثال دی ہوئی ہے جو آپ کے سامنے ہے, اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ویئر اسٹینڈرڈ آئٹمس سچ اے اسکول اور ہاسپٹل سپلائز آف اے گیون کوالٹی آر پرچیز ایٹ دی بیسٹ پاسبل پرائز. اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو جب آڈٹ کی ہم بات کر رہے تھے, اور ایک بڑا اسٹینڈرڈ طریقہ ہے جب آڈٹ والے جب آڈٹ ایکسٹرنل آڈٹ کسی بھی آرگنائزیشن کا کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر ایک کوئی آئٹم پرچیز کی ہے جس کی پرائس جو تھی, میں نے آپ کو مثال دی تھی, مثال کے طور پہ 10,000 ہے, تو کویشچن کرتے ہیں کہ کیا کوٹیشنز جو ہیں وہ کال کی گئی تھیں. اب جب پرفارمنس اور منیمم جس کی لوسٹ پرائس ہے, جس نے لوسٹ پرائس جس سپلائر نے کوٹ کی ہے, اس سے وہ آئٹم جو ہے پرچیز کی جائے. لیکن پرفارمنس آڈٹ میں ڈفرینس دیکھیے. پرفارمنس آڈٹ کہتا ہے کہ جب وہ اکانومی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پرائس کو منیمائز کریں اینڈ سی واٹ یو کین گیٹ دا بیسٹ پاسبل پرائز. اٹ ڈزنٹ سے دیٹ اٹ شوڈ بی دا لوئسٹ. ناؤ دس از سم تھنگ ڈفرنٹ فرام واٹ دی ٹریڈیشنل آڈٹ would ڈیمانڈ فار اور would آسک فار, کہ منیمم پرائس اگر آپ کسی چیز کی لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اتنی کوالٹی نہ ہو. لیکن پرفارمنس آڈٹ جو ہے وہ کوالٹی کا کانسیپٹ جو ہے اس کو سامنے رکھتا ہے, اور وہ اس چیز کی ایکسپلین کرتا ہے کہ آپ بیسٹ پاسبل پرائز پہ ویلیو فار منی, یعنی یو آر پیئنگ اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو تھرو اوے دی پبلک منی بائی بائنگ اے ویری چیپ اینڈ اے شارڈی تھنگ اینڈ ناٹ گیٹنگ دا ویلیو فار دا منی. سو یہ جو اگزامپل ہے اس میں یہ ایک سوشل سیکٹر, ایک ہاسپٹل یا اسکول کی اگزامپل ہے. اس میں جو بھی پرچیزز کی گئی ہیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ بیسٹ پاسبل پرائس میں آپ کو کیا ملتا ہے. دس از دی کانسیپٹ آف اکانومی. اب ایفیشنسی کا کانسیپٹ تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے, لیکن یہاں پر ہم پرفارمنس آڈٹ کے کانٹیکسٹ میں جو ہے ایفیشنسی کا کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہاں پہ ایفیشنسی کا کانسیپٹ وہی ہے جو کہ پہلے ایکسپلین کیا گیا کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا جو ریشو ہے وہ کیا ہے. یعنی یو ٹرائی ٹو گیٹ دی میکسیمم اور دی بیسٹ پاسبل goods or services or any item with given resources. And as the slide reads, it is as follows. It says, efficiency is concerned with the relationship between goods and services produced and the resources used to produce them, that is the inputs required for producing those goods. An efficient entity produces the maximum output from any given set of inputs. It's the same definition جو ہم نے ایفیشنسی کی شروع کے لیکچرز میں دی تھی, وہی اس کی یہاں پر ڈیفینیشن ہے. اور یہاں پہ یہ کہنا مقصد ہے کہ آپ کے پاس جو بھی گیون ریسورسز ہیں اس میں جو بیسٹ پاسبل آؤٹ پٹ دیا جا سکتا ہے, یا جو بیسٹ پاسبل آپ چیز, اگر بجٹ از لمیٹڈ تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس لمیٹڈ بجٹ میں جو بیسٹ پاسبل چیز پرچیز کر سکتے ہیں یا آپ دے سکتے ہیں کوئی سروس, وہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اگین the example is given and the example is efficiency has improved when the unit cost of teaching children or providing hospital treatment has been reduced over time, or where more children have been taught or hospital beds provided without additional resources. اب یہاں پر جو ایفیشنسی کے کانسیپٹ کو اگزامپل کے تھرو ایکسپلین کرنے کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک اسکول پبلک سیکٹر میں ایگزسٹ کرتا ہے اور اسکول میں لیٹس سے کہ پریزنٹلی اس کی کیپیسٹی جو اسکول کی ہے وہ 300, اٹ کین اکاموڈیٹ 300 چلڈرن, لیکن اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ 300 چلڈرن کے بجائے پریزنٹلی وہاں پہ لیٹ سے دیر آر اونلی 100 چلڈرن اسٹڈنگ. تو اٹ از ناٹ ویری ایفیشینٹ, وی ول سے اٹ از ناٹ ویری ایفیشینٹ بیکاز جو گیون ریسورسز ہیں وہ پوری طرح یوٹیلائز نہیں ہو رہی, اس کا میکسیمم کیپیسٹی جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی ہے. تو ایفیشینٹ یوز آف ریسورسز, جیسے کہا کہ جو گیون ریسورسز ہیں اس میں جب آپ اپنا میکسیمائز کر سکتے ہیں آؤٹ پٹ, یعنی اگر آپ 100 چلڈرن سے اس کی لیٹ سے 250 بھی لے جاتے ہیں نمبر آف اسٹوڈنٹس اسٹارٹ اسٹڈنگ ان دیٹ اسکول,
تو آپ کی جو یونٹ کاسٹ ہے یعنی کاسٹ پر اسٹوڈنٹ جو ہے دیٹ ول فال. اگر نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کم ہوں گے تو آپ کی یونٹ کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی, رائٹ. نیچرلی آپ ورک آؤٹ کر کے بھی دیکھ لیں کہ اگر کسی آرگنائزیشن کا, کیونکہ جو کسی بھی آرگنائزیشن کی فکسڈ کاسٹ ہیں وہ اتنی ہی رہیں گی, اس کی ویریبل کاسٹ جو ہے اف مور اسٹوڈنٹس کم یو مے ہیو ٹو ہائر مور ٹیچر, لیکن اس کی فکسڈ کاسٹ جو ہے وہ چاہے آپ کے پاس 100 اسٹوڈنٹس ہیں یا 300 اسٹوڈنٹس ہیں, وہ آپ کو فکسڈ کاسٹ جو ہے وہ انکر کرنی پڑے گی. تو یونٹ کاسٹ ڈکلائن کرتی ہے ایز دا نمبر آف اسٹوڈنٹس وڈ انکریز. سملرلی اگر ہاسپٹل ہے تو اس میں اگر بیڈس جو ہیں اویلیبل ہیں لیکن وہ بیڈس پورے آکوپائی نہیں ہوتے تو دین وی سے اٹ از دا ہاسپٹل از ناٹ رننگ ویری ایفیشینٹلی. سو یہ ایکسپلینیشن ہے ایفیشینسی کی ان پبلک سیکٹر آرگنائزیشن اینڈ ریلیٹنگ ٹو دی کانسیپٹ آف پرفارمنس آڈٹ. اب تھرڈ جو کانسیپٹ دیا گیا تھا وہ افیکٹونیس کا ہے, اور افیکٹونیس کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیشہ ریلیٹ کرتا ہے ٹو دا اچیومنٹ آف دا گول. دا پرفارمنس آڈٹ پیپل would define effectiveness as it is concerned with achieving predetermined objective, that is specified plan achievements or goals, and with actual impact the output achieved compared with the intended impact, that is the objective, and using a range of performance measures and indicators it is possible to assess an entity's effectiveness. So effectiveness کا concept پرفارمنس آڈٹ میں بھی وہی ہے کہ اگر آرگنائزیشن نے جو اپنے گولز پری ڈٹرمنڈ گولز اس نے جو بھی ایٹ دا بگننگ آف دا ٹائم پیریڈ جو بھی اسٹیبلش کیے تھے وہ پری ڈٹرمنڈ گولز اگر آرگنائزیشن اچیو کر لیتی ہے اور ان انٹینڈیڈ بھی اگر اچیو ہو جاتے ہیں تو وی ول سے دی آرگنائزیشن واز افیکٹو ان اچیونگ اٹس گولز. اینڈ لیٹس سی what is the example that will explain or elaborate the concept of effectiveness. یہاں پہ دو ایگزامپلس دی ہیں آپ کے سامنے سلائیڈ میں جو افیکٹونیس کی ہیں. پہلی ایگزامپل ہے where there have been an improvement in school examination results or where sickness rates have fallen as a result of medical care, اور دوسرا ایگزامپل ہے whether the purchased item or service provided was fit for purpose. پہلی ایگزامپل میں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو اگین اسکول کی مثال سے ہی لیا گیا ہے کہ وہاں پہ اگر جس طرح کی تعلیم وہ اسکول دینا چاہتا تھا, رائٹ, جو اس نے اپنے آبجیکٹیوز کی اچیو کی ان پرووائڈنگ دیٹ ایجوکیشن, دین اٹ وڈ مین دیٹ دی اسکول واز افیکٹو, رائٹ. اسی طرح سے اگر ہاسپٹل جو ہے the kind of medical care it wanted to provide, if that was the objective, then if it is being able to provide that kind of health care, then the objectives of that hospital has been achieved. تو یہاں پہ دیکھیں کہ پرفارمنس آڈٹ میں جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ آرگنائزیشن کو اپنے آبجیکٹیوز کلیئرلی ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں, یعنی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کس کوالٹی کی سروس جو ہے پرووائڈ کرنی ہے, خواہ وہ اسکول ہو یا ہاسپٹل ہو, تو اٹ مسٹ نو what کوالٹی آف سروس اٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ. اور جو دوسری مثال میں ہے